نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ قابل صد مبارکباد ہیں جلسہ کے ارکان، منتظمین، تمام محبین، معاونین، جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں خصوصیت کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت آپ نے سماعت کیا۔ جبل پور کی سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پسند فرمایا اور کئی دنوں تک یہاں قیام فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور برہان ملت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف 3 جگہوں کا سفر کرتے تھے، ایک پیلی بھی حضرت علامہ وسیع احمد محدث سوتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور دوسرے جام جودھ پور گجرات حضرت مولانا محمود جان علیہ رحمۃ و رضوان کی، اور تیسری جگہ جہاں اعلیٰ حضرت نے لمبا قیام فرمایا اور سب سے زیادہ پسند فرمایا وہ جبل پور ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جبل پور والوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایسا والہانہ استقبال کیا کہ پورے ہندوستان میں کسی نے اعلیٰ حضرت کا ایسا استقبال نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین جبل پور، مسلمانان جبل پور۔ یہ عظیم سرزمین ہے، بڑے بڑے ولیوں نے اپنے مبارک قدم سے اس سرزمین کو فیضیاب کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان، حضور حجت الاسلام، حضور صدر الشریعہ،
علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت کے جملہ خلفاء تلامذہ کثرت کے ساتھ جبل پور آتے رہے، اور حضور مفتی اعظم ہند تو ایک ایک مہینہ یہاں قیام فرماتے رہے۔ آپ فرماتے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی سرزمین پر آج خطاب کا موقع مل رہا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور برہان ملت، ان تمام چیزوں پر بھرپور گفتگو ہو۔ لیکن میلاد کا موقع ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کچھ خاص باتیں آپ سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ کی بشریت کا بھی اعلان فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم۔ تو ہم نبی کی نورانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور نبی کی بشریت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم مخالفین اور معاندین کی طرح اپنے جیسا بشر نہیں مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں۔ ہم ایسا بشر مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں بیان کیا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب تک اللہ نے چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا۔ جب اللہ کو منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر عظیم الشان شاہکار کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس کے لیے محل اور ظرف کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، اور آدم علیہ السلام انسان اول کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے، اور آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ودیت کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگانے لگی۔ جب اللہ کو منظور ہوا کہ یہ نور اور آگے بڑھے، تو حضرت حوا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا۔ حضرت حوا کے رحم مبارک سے حضرت شیس پیدا ہوئے، آپ کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الشفا کی حدیث ہے، لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ۔ اور شاہ زرقانی کی حدیث ہے، لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر آمینہ تک، جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا، سب کے سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے، ان میں کوئی نجس اور ناپاک نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، گویا وہ نبی کے والدین کو ناپاک مان رہے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں رکھا گیا سب پاک اور صاف تھے، طیب و طاہر تھے، ان میں کوئی نجس اور ناپاک نہیں تھے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس موضوع پر بھی ان کی کمر توڑ دی۔ آپ نے رسالہ لکھا، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام،
دلائل و براہین سے ثابت فرمایا کہ والدین کے ایمان کی بات کرتے ہو، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک اور حوا سے لے کر آمینہ تک جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا ان میں کوئی کافر و مشرک نہیں تھا، اس لیے کہ کافر و مشرک ناپاک ہوتا ہے اور نبی کا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے سارے آبا و اجداد، تمام امہات و جداد مومن اور موحد تھے طیب و طاہر۔ اور جس زمانے میں پورے روئے زمین پر کفر پھیلا ہوا تھا، ہر طرف مشرکین پھیلے، اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی 9 مسلمانوں کو اس روئے زمین پر محفوظ رکھا تھا، اور ان میں جو سب سے افضل تھا اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام سے نور چلا، عبداللہ تک پہنچا، حضرت عبداللہ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگانے لگی۔ عرب کی جس گلی سے گزرتے، جس علاقے سے گزرتے، پورا علاقہ روشن ہو جاتا۔ آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آتا کہ عرب کی 2 شیزائیں آپ پر شیفتہ اور فریفتہ ہوتی، آپ سے نکاح کی خواہش کرتی، لیکن اللہ نے آپ کا رشتہ ازل ہی میں حضرت آمینہ سے منتخب فرما دیا تھا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور جگمگا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اس کی شہرت پہنچ رہی ہے۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو چکا ہے، ان قریب محمد عربی کی ولادت ہونے والی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جب نبی پیدا ہوں گے اعلان نبوت فرمائیں گے، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، مجوسیت کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے ادیان منسوخ ہو جائیں گے، سارے مذاہب کالعدم ہو جائیں گے، پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ پڑھا جائے گا، وہ کلمہ طیبہ ہوگا، پوری دنیا میں ایک کتاب کی تلاوت ہوگی، وہ قرآن ہوگا، پوری دنیا میں ایک ہی مذہب پسند کیا جائے گا، وہ مذہب اسلام۔ انہوں نے سوچا کہیں محمد عربی پیدا نہ ہو جائے، پیدا ہوں گے یہودیت کا خاتمہ، عیسائیت کا خاتمہ، تورات منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ۔ یہودیوں نے کہا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کو ختم کر دیا۔ 70 یہودی ذہن میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں، راتوں کو سفر کرتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں، مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد مکہ کے جنگلات میں پہنچے، چھپ گئے، حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کھیلنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے جنگلات میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ 70 یہودی حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، قریب ہے کہ آپ پر چمکتی ہوئی تلواریں برس جائیں، آپ کا لاشا خاک و خون میں تڑپ جائے۔ اس وقت آپ کے خاندان کے بزرگ حضرت وہب بن عبد مناف اسی جنگل میں داخل ہوئے جو حضرت آمینہ کے والد ہیں۔ انہوں نے دیکھا میرے خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے، خاندانی حمیت بیدار ہوئی، بھاگتے ہوئے اپنے قبیلے میں آئے، اپنے خاندان کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور قریش کی ایک بڑی جمعیت لے کر اس جنگل میں پہنچے تاکہ حضرت عبداللہ کی حفاظت کی جائے۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خود اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کر دی ہے اور ان فرشتوں نے ایک لمحے میں 70 یہودیوں کا خاتمہ کر دیا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ نور مصطفیٰ کی شان سے جلوہ گر ہو رہا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن باطنی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور جگمگا رہا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ وہی نور ہے جب آدم کی پیشانی میں چمکا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہی نور ہے جب نوح کی پیشانی میں چمکا تو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ یہ وہی نور ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں چمکا تو نار نمرود آپ پر گلزار ہو گئی۔
یہ وہی نور ہے جب اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں چمکا تو آپ کی جگہ پر دمبا ذبح کیا گیا، آپ کی جان بچ گئی۔ یہ وہی نور ہے جو عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو کعبہ کی حفاظت کی گئی اور ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ آج وہی نور عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے تو عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے، نور مصطفیٰ کو بچایا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ۔ حضرت وہب ابن عبد مناف نے جب حضرت عبداللہ کی یہ کرامت دیکھی تو پہلے ہی سے پورے قریش میں حضرت عبداللہ کی عظمت اور آپ کی شرافت مسلم تھی۔ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد ان کی عظمت اور بڑھ گئی۔ وہب ابن عبد مناف اپنے گھر آئے، اپنی بی بی برہ سے کہا تم عبد المطلب کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو، کیونکہ آج میں نے جنگل میں عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی ہے کہ پورے خاندان قریش میں ایسا کوئی با کرامت اور با عظمت نوجوان موجود نہیں ہے۔ حضرت برہ عبد المطلب کے گھر گئی، اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگا، عبد المطلب نے فوراً رشتہ منظور کر لیا اور فرمایا آمنہ جیسے نیک اور شریف بچی کے لیے عبداللہ جیسا نیک بچہ ہی مناسب ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، حضرت آمنہ نئی نویلی دلہن بن کر حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہیں، ایک وفادار خاتون کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگتی ہیں اور عبداللہ کی پیشانی میں نور جگمگا رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اس نور کی شہرت پہنچ رہی ہے۔ جب ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی کے کانوں میں نور مصطفیٰ کی خبر پہنچی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، نور مصطفیٰ کی زیارت کی جائے، اس سے اکتساب فیض کیا جائے۔ وہ اپنے ساتھ لوڈیوں اور غلاموں، بیش بہا ساز و سامان، ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور ایک عظیم قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑی۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس خیمہ زن ہو گئی، حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ طواف کعبہ کے ارادے سے مطاف کعبہ میں پہنچی۔ لوگوں نے بتایا کہ جس نور کی زیارت کے لیے تم آئی ہو، جس پیشانی میں وہ نور جگمگا رہا ہے، وہ عبداللہ خانہ کعبہ میں آئے ہوئے ہیں۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی، حضرت عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس نے نور مصطفیٰ کو عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتے ہوئے دیکھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور کہا اے عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کے حسن عالم تاب کو دیکھا تو آپ کے دل کی دنیا بھی دگرگوں ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میری شادی تو آمنہ سے ہو چکی ہے، دوسری شادی کے لیے باپ سے مشورہ کرنا ہوگا، ان سے اجازت لینی ہوگی۔ میں گھر جاتا ہوں، اپنے باپ سے مشورہ کرتا ہوں، اگر اجازت ملتی ہے تو تم سے بھی نکاح کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ اپنے گھر آئے اور اس رات حضرت آمنہ کے ساتھ سوتے ہیں۔ آپ کے دل میں خواہش مجامعت ڈال دی جاتی ہے اور وہ جذب نسل محمدی جو حضرت آدم سے ہوتا ہوا عبداللہ تک پہنچا تھا، اسی رات حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ وہ نور جو حضرت آدم سے چلا تھا، عبداللہ تک پہنچا تھا، وہ نور نطفے کی صورت میں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ وہ کون سی مبارک رات تھی جس میں نور مصطفیٰ منتقل ہو رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں آن نطفہ طاہرہ کی اصل کل خیرات و مادہ جلیہ برکات دری شجر بطن آمنہ منتقل شد۔ وہ نطفہ طیبہ اور طاہرہ جو تمام برکتوں کی جڑ ہے، اسی جمعہ مبارکہ کی رات میں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہوا۔ جمعہ کو بھی جو عظمت اور شرافت حاصل ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ صبح کو حضرت عبداللہ اپنے والد عبد المطلب سے شہزادی فاطمہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں اور نکاح ثانی کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے اجازت دے دی، بھاگتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آئے، شہزادی کو بلایا، شہزادی خیمے سے باہر نکلی۔ شہزادی نے جیسے ہی آپ کی پیشانی کو دیکھا چہرہ گھما لیا، آپ سے اعراض کیا، منہ پھیر دیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کل تک میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم بے چین و بے قرار تھی،
اور آج میں نکاح کا پیغام لے کر آ رہا ہوں تو میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، مجھ سے اعراض کر رہی ہو۔ اس شہزادی نے کہا، اے عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، تیری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا اس سے اکتساب فیض کرنا چاہتی تھی، مجھے معلوم تھا کہ تیری نسل سے محمد پیدا ہونے والے ہیں، میرا ارادہ یہ تھا، میرا منصوبہ یہ تھا کہ تم سے نکاح ہو اور نبی آخر زمان کی ماں بننے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، لیکن افسوس افسوس تیری پیشانی میں جو نور جگمگا رہا تھا وہ نور غائب ہو چکا ہے، لگتا ہے کسی اور عورت نے اس کا اقتباس کر لیا ہے، تیرے وجود کے صدف میں جو گوہر چھپا ہوا تھا اس کو کسی اور عورت نے حاصل کر لیا ہے، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ذرا اندازہ لگائیں نور مصطفیٰ کی کس شان سے جلوہ گری ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی، حمل کے زمانے میں عورتیں بہت پریشان ہوتی ہیں، مسلسل درد اور تکلیف، لیکن رحمت للعالمین جس کے پیٹ میں ہو، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ اپنی ماں کے لیے باعث زحمت کیسے بن سکتے ہیں؟ آمنہ فرماتی ہیں 9 ماہ کی مدت پلک جھپکتے گزر گئی، کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور جب راتوں کو سوتی تھی ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ کر مجھے مبارکبادیاں پیش کرتے تھے، آمنہ مبارک ہو محمد عربی آنے والے ہیں، آمنہ مبارک ہو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ وہ ساعت سعید قریب آتی ہے، 12 ربیع الاول ہے، صبح صادق کا وقت ہے، عبد المطلب طواف کعبہ کو جا چکے ہیں، حضرت عبداللہ کا حضور کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے مدینہ منورہ میں انتقال ہو چکا ہے اور وہیں پر مدفون ہو چکے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی، اچانک چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا میری چھت شق ہو گئی اور چھت کے راستے سے دراز قامت خوبصورت عورتیں جو عبد مناف کی بیٹیوں کے مشابہ ہیں میرے حجرے میں داخل ہو رہی ہیں، میں تو ڈر گئی۔ پھر اچانک ایک سفید پرندہ آیا، میرے جسم پر پر کو مل دیا، سارا خوف حرن ہو گیا، میں بہت پیاسی تھی، غیب سے ایک پیالہ نمودار ہوا جس میں دودھ کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھی چیز تھی، میں نے اسے اٹھا کر پی لیا۔ حاکم غیبی نے ندا دی، اے آمنہ تیار ہو جا محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے نبی کی پیدائش سے پہلے ایک ریشمی پردہ زمین سے لے کر آسمان تک آویزہ کیا گیا، غیب سے ندا آئی، اے آمنہ پردے کو پکڑ لے۔ جیسے ہی پردے کو پکڑا نگاہوں کے پردے ہٹ گئے، نگاہوں کے حجابات ہٹ گئے، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، زمین کے مغرب کو بھی دیکھا، زمین کے شمال کو بھی دیکھا، زمین کے جنوب کو بھی دیکھا، میں نے دیکھا کائنات عالم میں 3 جھنڈا لہرا رہا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خامِ کعبہ پر لہرا رہا ہے، ملائے اعلیٰ کے نورانی فرشتے حجرے میں اتر رہے ہیں اور صدا آ رہی ہے، اے آمنہ اب لیٹ جا محمد عربی کی ولادت کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام سے آتے ہیں، پوری کائنات نبی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، ہر طرف استقبال ہو رہا ہے، آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہیں، چاند نکلا ہوا ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، حضرت آمنہ زمین پر لیٹتی ہیں اور محمد عربی کی ولادت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر، اللہ اکبر، حضرات پرزور طریقے سے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، حضور کا جشن منا رہے ہیں، ولادت مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، خلیفہ تاج الشریعہ زندہ باد، مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ۔ آئیے شواہد النبوہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو حضور کی پھوپھی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی تاکہ میں ان کی مدد کروں۔ اس رات 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جب حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب
रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। और जब सजदे से सर उठाया है तो फसीहो वली अरबी में कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। कहाँ है वो जाहिल मौलवी जो अपनी किताबों में लिखते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नबी होगा, वो तुम्हारा कोई जाली नबी होगा, वो तुम्हारा कोई डालना छाप नबी होगा जिसको दारुल उलूम देवबंद ने नबूवत का सर्टिफिकेट दिया होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो 40 साल के बाद नहीं, उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो की कर रहे थे। कुंत नबिय्यन व आदम बैनल माई वद्दीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कुंत नबिय्यन व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह की मंजिलें तय कर रहे थे। किस नबी की तुम बात कर रहे हो? तुम अपनी किताबों में लिखते हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी का इल्म चौपाइयों की तरह है। नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। रसूल खुदा मरकर मिट्टी में मिल गए। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन से बदतर है। नबी का नमाज में ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदतर है। ये किसके औसाफ बयान कर रहे हो? ये किसके कमालात बयान कर रहे हो? ये तुम्हारे डुप्लीकेट नबी के कमालात हो सकते हैं। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी शान ये है कि सूरज उल्टे, पाँव पलटे, चांद इशारे से होता, अंधे नजदी देखे, कुदरत रसूलुल्लाह की इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खून को फेर दिया, गए हुए दिन को आसरी किया। ये ताको तमाम तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने हुजूर बुरहाने मिल्लत। आप खुश नसीब हो कि शान का नबी मिला है कि जिस पर सारे नबियों की नबूवत और रिसालत कुर्बान है। आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया और मुरसलीन उसी नबी का खुतबा पढ़ते रहे। हर नबी अपनी कौम का नबी है लेकिन मेरे नबी का उम्मती है। लेकिन हमारा नबी पूरी कायनात का नबी है, सारे नबियों का नबी है, सारे रसूलों का नबी है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी शान ये वो नबी के इल्म को चौपाइयों से तस्बीह देते हो। और हदीसें बताती हैं कि नबी को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि तमाम अव्वलीनों आखिरीन के इल्म को नबी के इल्म में जमा फरमा दिया। वो दी तो इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, तमाम अव्वलीनों आखिरीन के इल्म को मेरे इल्म में जमा कर दिया गया। अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि नबी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, मुर्दों के हालात को देख रहे हैं, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब किया जा रहा है। मक्के में है, मदीने के हालात को देख रहे हैं, मदीने में है, जंगजरून का मुशाहिदा कर रहे हैं, मिंबर पर है, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं, मुसल्ले इमामत पर हैं और मुक्तदियों को रुकू और सजदे को देख रहे हैं। इन्नकुम तरौना क़िबलती हाहुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी लाराकुम वला ज़ाहिरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। कायनात का जर्रा जर्रा निगाह मुस्तफा में है। इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको समेट कर अल्लाह ने मेरे निगाहों के सामने कर दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। मैं तो यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। मैं जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ। जब आसमान से गुजरता हूँ, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। वही अकीदा आला हजरत ने बयान फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, तेरे फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, खुदा खुदा का यही है ना, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल
جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت زندہ باد صفیہ بنت عبد المطلب فرماتے ہیں 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ علامتیں اور نشانیاں میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا حضور پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا. رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے. جب سجدے میں سر رکھا ہے تو فصیح و بلی جب سجدے سے سر اٹھایا ہے فصیح و بلی عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے پاک سے نور کی برسات ہو رہی ہے, نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے, پورا حجرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے. آپ کے جسم مبارک سے مجھ کو انبر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے. تمام حاضرین کی مشام جان معطر ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ پانی لے کر آگے بڑھوں, اس بچے کو نہلا دھلا کر پاک اور صاف کر دوں. جب پانی لے کر آگے بڑھی غیب سے ندا آئی اے صفیہ اس بچے کو ٹچ نہ کرنا, یہ اللہ کی طرف سے طیب و طاہر پیدا کیا گیا ہے, پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ ذرا چیک کروں آمینہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. جب چیک کرنے کے لیے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آمینہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکا ہے اور اللہ کی طرف سے خطرہ شدہ پیدا ہوا ہے, بریدہ پیدا ہوا ہے. کسی عورت نے آپ کی ناف مبارک کو کاٹا نہیں, کسی مرد نے آپ کا خطرہ نہیں کیا, بلکہ نبی اللہ کی طرف سے مختون پیدا کیے گئے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کے جسم مبارک پر کپڑا لپیٹ دوں. جب آپ کے شانوں پر کپڑا لپیٹنے لگی اور دونوں شانوں کے درمیان میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا مہر نبوت ہے جو ہلالی شکل میں موجود ہے, جھگمگا رہی ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں بہت سے بچے پیدا ہوئے, قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے, بڑے بڑے سلاطین اور عمرا پیدا ہوئے, لیکن کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ علامتیں نہیں ظاہر ہو رہی ہے, یہ نشانیاں نہیں ظاہر ہو رہی ہیں. یہ تو وہ علامتیں ہیں جو مکہ میں ظاہر ہوئی, دنیا کے کونے کونے میں علامتیں ظاہر ہوئی. دریائے ساوا جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بالکل خشک ہو گیا. آتش کدے فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا بالکل سرد پڑ گیا. کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ گیا, اس کے 14 کنگورے گر گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, اپنے ملک کے نجومیوں کو اکٹھا کیا, کاہنوں کو جمع کیا, پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو جمع کیا اور کہا بہت مضبوط اور مستحکم محل بنایا تھا. اچانک شگاف پڑ گیا, 14 کنگورے گر گئے. میں بہت گھبرا رہا ہوں, میں بہت ڈر رہا ہوں, لگتا ہے کوئی انہونی ہونے والی ہے. پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جب مکے کی دھرتی پر محمد پیدا ہو گئے تو بادشاہ ایران کے بعد میں شگاف پڑ جائے گا, اس کے 14 کنگورے گر جائیں گے. لگتا ہے مکے کی سرزمین پر محمد پیدا ہو چکے ہیں. اس نے کہا کہ 14 ہی کنگورے کیوں گرے, 12 کنگورے نہیں گرے, 13 کنگورے نہیں گرے, 15 کنگورے نہیں گرے, 16 کنگورے نہیں گرے. ان پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب مکے کی سرزمین پر محمد پیدا ہوں گے تو ایران میں صرف 14 ایرانی بادشاہ حکومت کریں گے, 15واں بادشاہ ایرانی نہیں ہوگا, بلکہ ایران فتح ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 14 ایرانی بادشاہ حکومت سے فارغ ہوتے ہیں اور 15واں بادشاہ ایرانی نہیں ہوتا ہے, ایران فتح ہو جاتا ہے اور اس پر اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس طرح تذکرہ ولادت مصطفیٰ نہیں سنا ہوگا, اگر نیا ہے تو نیا بھی نیا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی کی شان سے مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی. حضور پیدا ہوئے 3 دن تک سعودیہ لونڈی نے دودھ پلایا, اس کے بعد دایا کی تلاش ہوئی. آپ نے بارہا سنا دائی حلیمہ کمزور اور لاغر اونٹنی پر بیٹھ کر چلی, ان کے ساتھ کی عورتیں پہلے پہنچ گئیں, یہ بعد میں پہنچیں. ساتھ والی عورتوں نے تمام مالدار گھرانے کے بچوں پر قبضہ کر لیا اور کسی نے حضور علیہ السلام کو ٹچ نہیں کیا, اس لیے کہ حضور علیہ السلام یتیم تھے اور عورتوں نے سوچا کہ ہم دودھ پلائیں گے تو بدلہ کون ادا کرے گا. جب دائی حلیمہ پہنچی
سارے بچے تقسیم ہو چکے تھے، صرف حضور علیہ السلام تھے۔ دائی حلیمہ نے اولاً یہ سوچا کہ اگر یتیم بچوں کو میں دودھ پلاؤں تو میری اجرت اور مزدوری کون دے گا؟ دایا کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے باپ کا موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ بچہ تو یتیم ہے۔ لیکن دائی حلیمہ کو شاید نہیں معلوم تھا کہ جس بچے کو وہ یتیم سمجھ رہی ہیں یہ وہ در یتیم ہے کہ جب ان کے گھر میں قدم رکھے گا تو ہر طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دائی حلیمہ نے دیکھا کوئی اور بچہ نہیں ہے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر اسی کو قبول کر لیا جائے، کچھ تو ملے گا۔ دائی حلیمہ کی قسمت سنور گئی، تاریخ میں دائی حلیمہ رضائی ماں کی حیثیت سے محفوظ ہو گئی۔ میدان محشر میں جو ان کا مقام ہوگا وہ ہم اور آپ کیا جانے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ حضرت آمنہ دائی حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس خاص حجرے میں لے گئی جہاں حضور علیہ السلام سبز بستر پر سبز چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما تھے۔ دائی حلیمہ پہنچی، پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو پہلی بار دیکھا اور نبی کی محبت ان کے دل میں تیر کی طرف پیوست ہو گئی۔ جھک کر نبی کی پیشانی کو بوسا دیا، نبی نے آنکھ کھول دی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں سے نور کا سلسلہ ظاہر ہوا جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ نے اپنا پستان نکالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک پر رکھا، پہلے دایاں پستان پیش کیا، نبی نے پینا شروع کیا، بایاں پستان پیش کیا، نبی نے پینے سے انکار کیا۔ ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیں۔ کہا پروردگار عالم نے الہام کے ذریعے نبی کو مطلع فرمایا کہ دایاں پستان آپ کے لیے ہے اور بایاں پستان آپ کے رضائی بھائی کے لیے ہے۔ ناانصافی نہ ہونے پائے، عدم مساوات نہ ہونے پائے۔ تاریخ بتاتی ہے جب تک پیارے مصطفیٰ نے دودھ پیا ہے، دائیں پستان سے دودھ پیا ہے، کبھی بائیں پستان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دائی حلیمہ نے بھول کر اگر بایاں پستان پیش بھی کیا ہے تو پیارے مصطفیٰ نے پینے سے انکار کیا۔ جو بچہ دودھ پینے کے زمانے میں عدل و انصاف کا اتنا خیال رکھتا ہو، اعلان نبوت کے بعد عورتوں پر ظلم ہو، زیادتی ہو، کیسے گوارا کر سکتا؟ یہ مغربی میڈیا والے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پیغمبر اعظم کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ اسلام کا قانون وراثت نا انصافی پر مبنی ہے، کیونکہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا دیا جاتا ہے، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل دیا جاتا ہے۔ اسلام بھید بھاؤ کرتا ہے، لڑکیوں کو کم اور لڑکے کو زیادہ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، تم نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا، سکے کے ایک رخ کو دیکھا، دوسرے رخ کو تم نے نہیں دیکھا، اس کی حکمت کو تم نے نہیں سمجھا۔ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، دنیا کے تمام دھرموں کا جائزہ لیا جائے، شادی بیاہ کے بعد لڑکی باپ کی زمین و جائیداد سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن تنہا مذہب اسلام ہے کہ شادی بیاہ کے بعد بھی باپ کی زمین و جائیداد میں لڑکی کا حصہ برقرار رہتا ہے۔ لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی زمین و جائیداد کا حصہ دار ہو گئی، اور لڑکی جب بڑی ہوئی اور شادی بیاہ کے بعد شوہر کے گھر گئی تو اپنے شوہر کی زمین و جائیداد میں بیوی ہونے کی حیثیت سے حصہ دار ہوئی، اور جب ماں بنی تو اپنی اولاد کی زمین و جائیداد میں حصہ دار بنی، اور جب دادی بنی تو اپنے پوتوں کی وراثت میں حصہ دار بنی۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے اولاد کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے، دادی ہونے کی حیثیت سے پوتوں کی وراثت میں حصہ دار ہے۔ عورت ایک ہے لیکن انیک جگہوں پر اسلام اسے حصہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سارے حصوں کو جمع کر دیا جائے تو لڑکیوں کا حصہ لڑکوں سے کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کیا کہنے ہیں؟ میڈیا والوں کے پرچار سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو اتنا دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک۔ جب تک عرب کی دھرتی پر اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس کفرستان عرب میں ماحول کیا تھا؟ بیٹی پیدا ہوتی لوگ زندہ درگور کر دیتے، کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ بھاگا بھاگا پھرتا، کوئی یہ نہ کہتا کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، لڑکیاں کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتی تھی،
پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیا جاتا تھا، اسلام آیا اور اپنے دامن میں رحمتوں اور برکتوں کو لے کر آیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لڑکیوں کو پالنے، لڑکیوں کو پوسنے، لڑکیوں سے محبت کرنے، لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج ہوا، ورنہ عرب کا جو ماحول تھا اس کو بھی قرآن نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، مسلسل غموں کے گھونٹ پینے لگتا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ لڑکی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھیں یا لڑکی کو زندہ درگور کر دیں۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ ماحول تھا، لیکن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور لڑکیوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی پیدا ہوئی تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ رحمت آ گئی؟ یہ تصور کرو اللہ کی رحمت آ گئی۔ بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت، شوہر کے گھر گئی نصف ایمان کی ضمانت، اور ماں بنی تو قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر رحمت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ بیٹی کے ماں بننے پر جنت کی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانت لہ انثی فلم یعیدھا ولم یہینھا ولم یوسر ولدہ علیہا، یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے میں کوئی تفریق نہیں کی، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، اس نے بیٹی کی توہین نہیں کی، اس کو زندہ درگور نہیں کیا، پروردگار عالم اسی بیٹی کے صدقے میں اس کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اور اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن أدخله الله الجنہ، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح پالا پوسا، اس نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اس نے اپنی بیٹیوں کے اچھے گھر میں شادی کرا دی، تو پروردگار عالم انہی بیٹیوں کے صدقے میں ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹیوں کو پالنے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ اچھے گھر میں شادی کرنے پر جنت کی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ بیٹیوں کو پڑھانے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ آج لوگ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ تمہارا نعرہ نہیں، یہ تمہارے باپ کا نہیں، یہ تو رسول پاک کا نعرہ ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے عرب کی دھرتی سے اعلان فرمایا تھا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا، اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، تو پروردگار عالم اس کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، ہدایت مصطفیٰ، صلاحان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ اندازہ لگائیں کس شان سے اسلام پوری دنیا کو اپنی رحمتیں پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی حیثیت سے ان کے حقوق کو محفوظ کر دیا، بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی ان کے حقوق کو محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی نے فرمایا ان یطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اقتصى ولا يضرب الوجه ولا يقبحها ولا يهجرها الا في البيت۔ عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ جیسا خود کھائے اپنی بیوی کو کھلائے، جیسا پہنے اپنی بیوی کو پہنائے، اپنی بیوی کی برائیاں نہ بیان کرے، اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارے، کہیں ادھر ادھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، بلکہ گھر میں پہنچا کر کہیں جانا ہو تو جائے۔ اس قدر عورتوں کا خیال، اس قدر عورتوں کے حقوق کا لحاظ،
کون مذہب کر رہا ہے؟ مذہب اسلام کر رہا ہے۔ اور یہی لڑکی جب ماں بنی تو ماں ہونے کی حیثیت سے اسلام کیا دے رہا ہے؟ نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں کون ہے جو میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نبی کی بارگاہ میں صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں مستحق ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں مستحق ہے۔ جب صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ تو اب نبی فرماتے ہیں ثم ابوک، اب تیرا باپ مستحق ہے۔ ماں کی خدمت کو نبی نے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بیان کیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے والدین پر 400 روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو 300 روپیہ ماں پر خرچ کرے، 100 روپیہ باپ پر خرچ کرے۔ اور اگر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ دونوں نے آپ سے پانی کا مطالبہ کر دیا، ماں نے کہا بیٹے پانی لے کر آؤ، اسی وقت باپ نے بھی کہہ دیا پانی لے کر آؤ، تو بیٹا سب سے پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچے، اس کے بعد باپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچے، کیونکہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ بھی ہے اور ماں کی خدمت باپ پر مقدم بھی ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آج حجاب کو لے کر بہت زیادہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا سنویدھان کچھ قوموں کو ساروجنک جگہوں پر ننگا رہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ جب کچھ لوگ ننگا بھی رہ سکتے ہیں سنویدھان کی روشنی میں، تو اگر اسی سنویدھان کی روشنی میں کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ جن کو ننگا رہنے کا اختیار مل رہا ہے وہ ننگا رہے، اور جن کو پردے کا اختیار مل رہا ہے وہ باپردہ رہے۔ اور یاد رکھو اسلام نے عورتوں کا جو تصور پیش کیا ہے دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں عورت کا وہ تصور نہیں ہے۔ آپ تمام مذاہب کو اٹھا کر پڑھ لو، کسی نے کہا عورت ڈائن ہے، کسی نے کہا عورت چڑیل ہے، کسی نے کہا عورت کھلونا ہے، کسی نے کہا عورت سامان ہے، کسی نے کہا عورت دل بہلانے کی چیز ہے، کسی نے کہا عورت منحوس ہے۔ لیکن آؤ اسلام کے دامن میں، اسلام کیا عورتوں کے بارے میں تصور دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا سامان زندگی ہے لیکن سب سے قیمتی تحفہ نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو یوں ہی ادھر ادھر نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، غیروں کی نگاہ سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آپ گھر کے اندر سونا یوں ہی نہیں پھینک دیتے ہیں، چاندی یوں ہی نہیں پھینک دیتے ہیں، بلکہ سونے اور چاندی کے زیورات کو کپڑے میں لپیٹ کر گودریج کی الماری میں اندرونی حصے میں رکھتے ہیں تاکہ غیروں کی نظر نہ پڑے۔ تمہاری نظر میں عورت کھلونا ہے، جہاں چاہو پھینکو، ہماری نظر میں عورت اللہ کا عظیم تحفہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں گے تاکہ غیروں کی نظر نہ پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسلام کی ان اچھائیوں پر اگر میں بیان کروں تو صبح ہو جائے گی، روایتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ 2-4 حدیثیں بہت ہیں، لیکن یہ فتنوں کا بھی دور ہے۔ اگر اعدائے اسلام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو بد مذہبوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اسلام کے دشمن وہ بھی ہیں جو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، اور اسلام کا دشمن وہ بھی ہیں جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اپنی کتابوں میں نبی کی توہین کرتے ہیں۔ دونوں دشمنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی قوم کو بھی بچانا ہے۔ آپ بتاؤ کیا اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ نہیں لکھا
کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں؟ کیا اپنے آپ کو سنی کہنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا علم تو زید عمر بکر خالد چوپائے مجنوں کو بھی حاصل ہے؟ کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کا نماز میں خیال لانا اپنے بین اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدل جہاں بدتر ہے؟ ایسے لوگ جو نبی کی توہین کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، سنیت کا لیبل لگا کر آ رہے ہیں، ایسے ڈپلیکیٹ سنیوں سے امتیاز کے لیے ایک علامت اور نشانی کی ضرورت ہے، اسی علامت اور نشانی کا نام آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت۔ آج تمام باطل فرقوں اور تمام بد مذہبوں سے اگر کوئی لفظ امتیاز پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اعلی حضرت کا نعرہ نہ لگا تو میں تو صاف کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کا نعرہ نہ لگائے تو کیا تمہارے باپ کا نعرہ لگائیں؟ جب ہندوستان کی دھرتی پر وہابیوں نے مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملہ کیا، نبی کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی توہین کی، عظمت اولیاء پر حملے کیے، اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے کرمکار تھے، لیکن مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ بریلی کا پٹھان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میدان عمل میں آتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اس لیے آج نعرہ لگے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا، اور یاد رکھیے مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے سے نہ اعلیٰ حضرت کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کچھ بگڑنے والا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں خود میں نے جا کر دیکھا، جرمنی میں، فرانس میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ملاوی میں، زمبابوے میں، ساؤتھ امریکہ میں، مصر میں، ترکی میں، دبئی کے مختلف حصوں میں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جہاں بھی خوش عقیدہ مسلمان ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا۔ یہ کوشش اور محنت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا عظیم انعام ہے۔ اللہ جس کو قبول فرما لے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، 14ویں صدی ہجری کے اس مجدد کا نام ہے جس کی بعض کتابیں علماء ہند و حرم کے سامنے جب پیش کی گئی تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد برجستہ طور پر انہوں نے کہا واللہ لو رآہ ابو حنیفہ النعمان لا قرت عیناہ ولجعلہ من جملۃ الاصحاب۔ خدا کی قسم آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے ان کتابوں کو پڑھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں جگہ دیتے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر کے پاس بٹھاتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام۔ میں تو کہتا ہوں کہ تنے تنہا اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، رد وہابیہ میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ سے پہلے 200 سال تک اور اب تک اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے علمی دنیا میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد آج تک اس دھرتی پر اعلیٰ حضرت کے ٹکر کا نہ کوئی مجدد پیدا ہوا نہ کوئی محقق پیدا ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی 10ویں صدی ہجری کے مجدد مجدد القرن العاشر العلامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں قوم کے حوالے، الگ الگ موضوعات پر بھی کتابیں لکھی۔ ان کی قبر پر میں حاضر ہوا قاہرہ میں، مصر میں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ بالکل
ویران قبر ہے، کسی نے توجہ نہیں دی. وہ مجدد جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، کوئی ایسا موضوع اس دور میں نہیں تھا جس پر انہوں نے قلم نہ چلایا. لیکن فاطمی حکومت نے اور شیعوں کی حکومت نے سادات کی قبروں کو تو خوب چمکایا، اربوں روپیہ پیسہ خرچ کیا. لیکن وہ ائمہ کرام جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، ان کی قبریں یوں ہی ویران پڑی ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پورے عرب اور عجم کا جائزہ لے لیا جائے، اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ملے گا جس نے 1000 کتابیں لکھی ہوں. صرف اور صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں جنہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اور اعلیٰ حضرت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت دی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امام اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے خود رسول پاک نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت. امام مالک پیدا نہیں ہوئے تھے، رسول پاک نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی. غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، 1 درجن سے زیادہ ولیوں نے اپنے اپنے زمانے میں غوث پاک کے پیدا ہونے کی بشارت دی. اور اعلیٰ حضرت بھی انہی منتخب اولیاء کرام میں سے ایک ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت. گجرات کی سرزمین پر راجکوٹ ہے. راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر کلاریا شریف ہے. جب حضرت محمود جان علیہ الرحمہ کی عرس میں میں جا رہا تھا، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، سبحان اللہ، تو وہاں سے قریب اس بزرگ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئی کلاریا شریف. یہ اعلیٰ حضرت سے 170 سال پہلے کے بزرگ ہیں، سبحان اللہ. اور کلاریا شریف میں ان کی عظیم خانقاہ ہے. اور اتنے بڑے محدث تھے کہ خانقاہ میں دن میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیتے. اور راتوں کو جب مصلی بچھاتے تو پوری رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے. ایک دن آپ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، اچانک بخاری شریف پڑھاتے ایک حدیث سامنے آئی اور آپ مچل گئے. آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں. اور پھر آپ علم غیب کے موضوع پر صحیح کی ساتھ حدیثیں پیش کر رہے تھے، درجنوں حدیثیں پیش کر رہے تھے. اچانک آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، آپ کا چہرہ متغیر ہوا، آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح سے الہام کے ذریعے مجھے اطلاع دی گئی کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر یہ فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا. ان کی رہنمائی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے ایک عظیم شخصیت کو پیدا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں. طلبہ نے کہا حضور تب بتا ہی دیجیے. کیا بات ہے؟ کہا چھوڑو جانے تو یہ سب راز و نیاز کی بات ہے. کہا نہیں حضور بتا دیجیے. تو آپ کو بھی جوش آ گیا. کیا بات ہے؟ کہا واقعی بتا دوں؟ کہا ہاں حضور بتا دیجیے. کہا واقعی بتا دوں؟ کہا بالکل بتا دیجیے. کہا واقعی بتا دوں؟ کہا ہاں حضور بتا دیجیے. کہا سنو، ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہابی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر وہابی فرقہ پیدا ہوگا اور نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا. تو اس وقت پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کی رہنمائی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا. امام احمد رضا پیدا ہوں گے اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری قیمت. نعرہ تکبیر. سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹھیا واد. یہ کتاب کسی زمانے میں فارسی میں چھپی، پھر گجراتی میں چھپی، پھر اردو میں. آپ اس کتاب کو پڑھیے اور سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کیا مقام. اور بزرگ نے جو بشارت دی 100% بشارت پوری ہوئی. اعلیٰ حضرت جب دوسری بار
باطنی کشش کی بنیاد پر بغیر کسی سابقہ ارادے کے زیارت حرمین طیبین کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے. حضرت حجت الاسلام پہلے جا چکے تھے. ان کے جانے کے بعد اچانک آپ کا دل مچلنے لگا. گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو گئے. حج فرض کر چکے تھے والدین کے ساتھ. حج نفل کے لیے ماں کی اجازت ضروری تھی. ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا. ماں سو رہی تھی. جب نیند کھلی ماں نے پوچھا بیٹے احمد رضا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں, اجازت کا طلبگار ہوں. بغیر آپ کی اجازت کے میں نفل حج نہیں کر سکتا. ماں نے کہا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے, اور ماں نے چادر اوڑھ دیا. جب اعلیٰ حضرت نکل گئے ادھر ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کوئی خبر پہنچاؤ, میں نے اجازت کینسل کی. کوئی خبر پہنچاؤ, میں نے اجازت کینسل کی. میں احمد رضا کے بغیر نہیں رہ سکتی, احمد رضا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے اب کیا ہونا تھا, تو میں جا چکا تھا. بمبئی پہنچے اور اچانک جس ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا تھا, بخارا دینا تھا, وہ ڈاکٹر 2 دن بیمار پڑ گیا. وہ جہاز جس میں حجت الاسلام جانے والے تھے وہ جہاز رکا رہا یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت پہنچے, اور اسی جہاز میں اعلیٰ حضرت کو بھی جگہ ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت گئے مکہ مکرمہ. اللہ نے بلایا, آپ گئے نہیں. ایک عظیم کام لینا تھا آپ کے. مولوی خلیل امبیڈوی پہلے سے مکہ میں موجود تھے. انہوں نے شریف مکہ کے دربار میں 6 سوالات پیش کیے. انہوں نے کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں, تو ہمارے 6 سوالوں کو حل کر دیجئے. شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا کہ یہ پرچہ لے جائیے اور 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجئے. رئیس العلماء مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر اپنے گھر آئے, الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو شدہ یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے نبی کے علم غیب کو چیلنج کیا ہے, اس پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. امام احمد رضا کی غیرت ایمانی کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ احمد رضا مکہ میں موجود ہو اور نبی کے علم کا انکار کیا جائے, اور احمد رضا کا قلم خاموش ہو, احمد رضا کی زبان خاموش ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے. میلاد کی محفل چل رہی تھی. علماء مکہ نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا اور کہا حضور آپ آ ہی چکے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیں تاکہ میلاد اختتام کو پہنچ جائے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے فصیح و بلیغ عربی میں کتاب و سنت کی روشنی میں مسلسل 2 گھنٹہ علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے. اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے ہیں اور علماء مکہ جھوم رہے ہیں. ان کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. جب تقریر ختم ہوئی مولانا صالح کمال نے الماری کھولی, پرچہ نکالا, کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اسی کو تحریری صورت میں جمع کر دیجئے, کتاب تیار ہو جائے گی. کہا میں محنت کرنے کے لیے جاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر جب لکھا جائے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا. کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے, 2 ہی دن میں شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے. آپ نے جو تقریر فرمائی ہے سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہے, بس تحریری شکل میں جمع کر دیجئے. تقریر کو ہدایت تحریر میں پیش کر دیجئے, کتاب تیار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا نہیں, جب اس موضوع پر لکھا جائے گا تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا. انہوں نے کہا حضور ٹائم بہت کم ہے, صرف 2 ہی دن ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے. چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہ حدیث کا جواب نہیں دے گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے وہ پرچہ لیا, اپنی قیام گاہ پر آئے, اور اعلیٰ حضرت کوئی معمولی مولوی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت اپنے دور کے مرجع فتویٰ تھے, مرجع تقویٰ تھے, مرجع علماء تھے, مرجع انعام تھے. علماء کی بھیڑ لگی رہتی تھی. کوئی حدیث کی اجازت لے رہا ہے, کوئی فقہ کی اجازت لے رہا ہے, کوئی مسائل سمجھ رہا ہے, کوئی دعا کروا رہا ہے. کب فرصت ملے کہ اعلیٰ حضرت کتاب لکھے, اسی میں اعلیٰ حضرت کو اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال. سبحان اللہ.
आला हज़रत फरमाते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं, ये सब मेरे गौस पाक का कमाल है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था गौस पाक की रूहानियत मेरे पुष्ट पर सवार है। क्या तब है जिस पे इमारत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासिया, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती गरिया गरिया। आला हजरत फरमाते हैं गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मोजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी, आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब है। सुभान अल्लाह। जब आला हजरत और दौलतुल मक्किया लेकर बंबई तशरीफ लाए कोरला कसाई वाड़ा में, तो आपके जबलपुर की दो शख्सियत आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। सुभान अल्लाह। हुजूर बुरहान मिल्लत और उनके वालिद हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम, ये दोनों बुजुर्ग आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए बंबई पहुंचे। और हुजूर बुरहान मिल्लत आला हजरत के शागिर्द भी हैं, आला हजरत के खलीफा भी हैं, आला हजरत के मुरीद भी हैं और आला हजरत के रूहानी फर्जंद भी। सुभान अल्लाह। कई हुदूद में आला हजरत ने उनको अपना रूहानी बेटा तस्लीम किया। ये दोनों बुजुर्ग पहुंचे, चंद दिनों तक आला हजरत के साथ कयाम रहा। एक दिन आला हजरत ने बातिनी कशिश की बुनियाद पर फरमाया कि बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांदरा चलना है और बांदरा के साहिल पर एक खानका है, उस खानका में एक मजजूब है, उनसे मुलाकात करना है। हुजूर बुरहान मिल्लत की किताब है इकराम इमाम अहमद रजा, उसमें आप पढ़िए आला हजरत इमाम अहमद रजा बातिनी कशिश की बुनियाद पर कुर्रा कसाई वाड़ा से चले। आपके साथ बुरहान मिल्लत है और आपके साथ हजरत ईदुल इस्लाम, दोनों चले। और जैसे ही आला हजरत वहां से चलते हैं, यहाँ मजजूब साहब को आला हजरत की खुशबू महसूस होने लगी। सुभान अल्लाह। मजजूब साहब अपने मुरीदीन को जमा करके फरमाते हैं बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, चाय बनाओ, काफी बनाओ, कहवा बनाओ। जैसे जैसे आला हजरत करीब हो रहे हैं वैसे वैसे आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जाती है। जब आला हजरत खानका में पहुंचे तो मजदूर साहब फरमाते बहुत करीब से खुशबू आ रही है, चलो बाहर निकल कर इस्तकबाल करें। बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम और मुसाफा हुआ। पूरे एजाज़ और इकराम के साथ मजदूर साहब ने आला हजरत को अपने हुजरे में बिठाया। मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे, आला हजरत बैठे हैं, मुफ्ती अब्दुल सलाम बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतक़िदीन बैठे हैं। और मजजूब साहब की आदत थी कि उनकी खानकाह में तीन चीजें हमेशा दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब उलमा उनकी खानकाह में पहुंचते थे तो ये पहले उलमा के चेहरे को गौर से देखते थे, फिर फरमाते इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। लेकिन आला हजरत जब पहुंचे तो फरमाते हैं बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत फरमाते हैं, और आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास है, फरमाते हैं मजदूर साहब ने तीनों का नाम लिया, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक प्याली में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया। आला हजरत ने चमचे से हिलाकर पी लिया। उस
اس کے بعد مجذوب صاحب اور اعلیٰ حضرت میں گفتگو شروع ہوئی، دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور برہان ملت فرماتے ہیں بار بار میں نے کوشش کی کہ ذرا سمجھ جاؤں کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ بہتر جانے کہ کس زبان میں دونوں ولی بات کر رہے ہیں۔ اردو میں بات نہیں ہو رہی تھی، عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی، ہندی میں بات نہیں ہو رہی تھی، فارسی میں بات نہیں ہو رہی تھی، ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں بات نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ بہتر جانے کہ کس زبان میں دونوں بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب بات کمپلیٹ ہو گئی، اللہ کے دونوں ولیوں نے راز و نیاز کی بات مکمل کر لی تو اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے۔ مجذوب صاحب نے دروازے تک اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا، اعلیٰ حضرت جانے لگے۔ مفتی برہان الحق صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور حضرت عید الاسلام بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو حضرت عید الاسلام نے برہان ملت کو اشارہ کیا کہ تم کمرے میں جاؤ اور اپنے لیے خصوصی دعا کرا۔ والد کا اشارہ ہوا، حضرت برہان ملت اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور پھر بھاگ کر کے حجرے میں آ گئے۔ کہا حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ کہا تم مجھ سے دعا کرنے آئے ہیں؟ کہا آپ ہی سے دعا کرانے آئے۔ کہا حضور میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں۔ کہا مجھ سے نصیحت لینے آئے۔ صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہیں کے قدم پہ قدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نقش پڑھ اعلیٰ حضرت۔ اس لیے میرے بھائیوں پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، اور آج کے دور میں وہابیت سے زیادہ تیزی کے ساتھ مولائیت پھیل رہی ہے، نیم رافضیت پھیل رہی ہے۔ سنیت کا لیبل لگا کر کچھ لوگ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ ارے نادانو، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر علی مرتضیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم حضرت علی سے سچی محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم اہل بیت کے جانشار ہیں، اہل بیت کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اہل بیت کے قدموں کے جوتے کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم جو کچھ بھی محبت کرتے ہیں اہل سنت کے اصول کے دائرے میں کرتے ہیں، کیونکہ وہی محبت رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جو شریعت کی روشنی میں ہو۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی محبت قابل قبول نہیں۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت علی، بے شمار عظمتیں ہیں حضرت علی کی، ان عظمتوں کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن صحابہ میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ میں نہیں کہتا، خود حضرت علی نے اپنی زبان سے صدیق اکبر کی افضلیت کا اعلان کیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خلفائے راشدین زندہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا، لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الا ان يكون نبيا۔ آج تک سورج کسی ایسے آدمی پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو ابو بکر سے افضل ہو، مگر یہ کہ ابو بکر نبی نہیں ہے۔ تو جب انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے تو جو سب سے افضل ہوگا وہی پہلا خلیفہ ہوگا، جو اس کے بعد افضل ہوگا وہ دوسرا ہوگا۔
جو اس کے بعد سب سے افضل ہوگا وہ تیسرا ہوگا، جو اس کے بعد سب سے افضل ہوگا وہ چوتھا ہوگا، کیونکہ جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے۔ اور مولا علی کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے پہلا خلیفہ، نبی کے بعد سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب ہے، تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہے، کیونکہ علی نے تینوں کے ہاتھ پر بیعت کی، تینوں کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کے تحفے تحائف قبول کیے اور ان کے مشورے پر عمل کیا۔ ان خلفائے راشدین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ اگر ان خلفاء سے نفرت ہوتی تو علی اپنی اولاد کا نام ابو بکر عمر عثمان نہیں رکھتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی خلفاء ثلاثہ سے بے انتہا محبت پر۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر تم واقعی پکے مولائی ہو تو جس کو علی نے خلیفہ تسلیم کیا تم بھی خلیفہ مانو، جن کے ہاتھ پر علی نے بیعت کی ان کی خلافت کو تسلیم کرو۔ اور سنیے، آپ کے انکار کرنے سے ابو بکر کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پر درجنوں حدیثوں میں اشارہ کر دیا ہے، وقت نہیں ہے، دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک دو جگہوں پر نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن مسلسل بیمار، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس، اور اخیر کے 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ رہے۔ نبی کا وصال سوموار کو ہوا ہے، دوشنبہ مبارکہ کو ہوا ہے، اور ٹھیک ایک ہفتہ پہلے سوموار کو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ لیکن ابھی بھی اتنی طاقت تھی، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں پہنچ کر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن جمعرات کے دن اچانک آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ انتقال سے 3 دن پہلے مرض میں شدت پیدا ہوئی، حضور علیہ السلام پر بار بار غشی طاری ہونے لگی، حضور ہوش میں آتے پھر غشی طاری ہوتی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، جماعت کا وقت ہو چکا تھا، مگر مصلی پر کوئی امام نہیں تھا، جماعت میں تاخیر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام ہوش میں آئے، فرمایا 7 مشق پانی سے مجھے غسل دیا جائے تاکہ غشی کا اثر دور ہو جائے۔ 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، غشی کا اثر کچھ دور ہوا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کچھ وصیت اور نصیحت فرمائی، اٹھنے کی کوشش کی، ضعف و نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہ سکے اور وہیں زمین پر لیٹ گئے۔ پھر آپ پر غشی طاری ہوئی، ہوش میں آئے، فرمایا پانی بہایا جائے۔ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہ سکے، جماعت میں تاخیر ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا يستطيع ان يصلي بالناس۔ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، قرات پر قادر نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر یہی عذر پیش کیا، آپ نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی عذر پیش کیا، تو جلال کے عالم میں نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ تو یوسف کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ اپنی بات پر اڑی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کے ظاہری حالات سے پتہ چل رہا تھا کہ نبی 2-4 دن کے مہمان۔ اب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور ادھر نبی کا وصال ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر منحوس ہے، مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ کو کوئی منحوس کہے، لیکن جس نقطے کو نبی سمجھ رہے ہیں عائشہ صدیقہ نہیں سمجھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نگاہ میں صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے کہ ابو بکر نہیں تو کسی اور کو بھیج دیا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج میری زندگی میں میرے مصلی پر میری مسجد میں جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ اور ابو بکر صدیق نے 17 وقتوں کی نماز پڑھی، 17 وقتوں کی نماز، جمعرات کو عشاء کی نماز، جمعہ کو 5 ٹائم، سنیچر کو 5 ٹائم، اتوار کو 5 ٹائم اور سمار کو فجر کی نماز، 17 وقتوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کی زندگی میں کی ہے۔ جو لوگ مولائیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ خلافت بلا فصل کا دعویٰ علی کے بارے میں کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے شیعوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اصول کافی دیکھو، فروع کافی دیکھو، مالا متمن الفقی دیکھو، اصول ثمانیہ دیکھو، الحق الیقین دیکھو، ان کی تمام بنیادی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے لیے بھی حضرت علی کو مصلی پر کھڑا کیا ہو۔ جب اللہ کے نبی نے کھڑا کیا ہے، ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وصال کے بعد سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مسجد آپ نے بستی قبا میں قیام فرمایا اور وہاں پر مسجد قبا کی تعمیر فرمائی، اور قبا مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کی دوری پر، اور پھر صحابہ کے قافلے میں حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر ٹھہری، آپ کا سامان اتارا گیا۔ ابو ایوب انصاری کو 6 ماہ تک حضور کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جب چند دن قیام فرما لیا تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے ایک بڑی زمین تھی جس میں یہ لوگ کھجوریں سکھاتے تھے، مشرکین کی کچھ قبریں تھی، 2 یتیم بچوں کی یہ زمین تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کے بعد پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی مسجد مسجد نبوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم بچوں کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہاں مسجد نبوی بنے۔ یتیم بچوں نے کہا حضور بالکل آپ یہاں بنائیں۔ حضور نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ زمین مجھے بیچ دو تاکہ اسی زمین پر میں مسجد کی تعمیر کروں۔ یتیم بچوں نے کہا حضور بیچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ زمین تو آپ ہی کی ہے، آپ کے نام پر ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیں، مسجد بنائیں۔ نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، میں تم دونوں کی زمین پر اس وقت تک مسجد نہیں بناؤں گا جب تک تم لوگ اس زمین کی قیمت نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں نے کہا حضور قیمت کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا۔ حضور نے کہا نہیں۔ جب بچوں نے دیکھا کہ نبی اس زمین پر مسجد نہیں بنا، آج مسجد نبوی بنی ہے، وہ بھی ابو بکر کی خریدی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے جب سنگ بنیاد کا جلسہ ہوا، تمام مہاجرین و انصار جمع ہوئے، بنیاد کھودی گئی تو اس بنیاد میں سب سے پہلا پتھر حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے رکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر سے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو، میرے پتھر کے بغل میں دوسرا پتھر تم رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے دوسرا پتھر رکھ دیا۔ عمر سے فرمایا عمر آگے بڑھو، ابو بکر کے بغل میں تیسرا پتھر تم رکھ دو۔ حضرت عمر نے رکھ دیا۔ عثمان سے کہا عثمان آگے بڑھو، اور عمر کے بغل میں تم بھی اپنا پتھر رکھ دو، انہوں نے بھی رکھ دیا۔ نبی اکرم کے بعد سب سے پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا عمر نے رکھا، تیسرا عثمان غنی نے رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوسرا خلیفہ عمر ہوں گے، تیسرا خلیفہ عثمان غنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں درجنوں حدیثوں میں خلافت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج خب اہل بیت
اور حب علی کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس چور دروازے کو مسلک اعلیٰ حضرت کی اینٹوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو تاکہ حب علی اور حب اہل بیت کے نام پر کوئی سنی مسلمان کو رافضی نہ بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خلفائے راشدین، حضرت امیر معاویہ، عظمت امیر معاویہ. اس لیے ہر صحابی کا احترام ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اعلیٰ درجے کا صحابی ہو اس کا بھی احترام لازم اور ضروری ہے. ادنا درجے کا صحابی ہو اس کا بھی احترام لازم اور ضروری ہے. قرآن عظیم کی درجنوں آیتوں میں اللہ نے صحابہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین و انصار میں جو سابقین اولین ہیں اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بعد میں ان کی پیروی کی. بعد میں پیروی کرنے والوں میں بتاؤ میرے معاویہ ہیں کہ نہیں ہیں، حضرت سفیان ہیں کہ نہیں ہیں. انصار و مہاجرین میں جو سابقین اولین ہیں اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بعد میں ان کی پیروی کی، سب سے اللہ راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جن سے اللہ راضی ہو ان سے ناراض ہونا مسلمانوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا. جن سے اللہ راضی ہے ان سے ہم بھی راضی ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جان و مال کی قربانی پیش کی اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جان و مال کی قربانی پیش کی، کیا دونوں گروپ برابر ہے؟ نہیں. فتح مکہ سے پہلے والے درجنوں افضل و اعلیٰ ہیں لیکن ایک نقطے پر دونوں برابر ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. جب سارے صحابہ جنتی ہیں اللہ ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے تو صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی جہنمی کہنا، فاسق کہنا خود اپنے جہنمی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے جس آدمی کو جبل پور کی سرزمین پر دیکھو کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ وَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. جو امیر معاویہ کی شان میں توہین کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. لڑنے ہو رہی پہچان لو کہ یہ سنی نہیں ہے بلکہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. نصیب الریاض شرح شفائے امام قاضی ایاز میں حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا. اس لیے ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. صحابہ میں جو مشاجرات اور جھگڑے ہوئے ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے. ہمارا مسلک اہل سنت ہے. مسلک اہل سنت یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کو حق پر مانیں گے، سارے صحابہ کی تعظیم و توقیر کریں گے، سارے صحابہ کا احترام کریں گے اور صحابہ کے اختلاف میں ہم زبان نہیں کھولیں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ امیر معاویہ اور ان کے گروپ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ خطأ اجتہادی کا نتیجہ ہے اور خطأ اجتہادی میں کسی کو مجرم نہیں کہا جاتا، کسی کو خطا کار نہیں کہا جاتا، کسی کو فاسق نہیں کہا جاتا، کسی کو جہنمی نہیں کہا جاتا. یہ صحابہ کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے حنفی شافعی مالکی کے اختلاف. امام اعظم بھی حق پر ہیں، امام شافعی بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی حق پر ہیں. اختلاف کی بنیاد پر ان میں سے کسی کو غلط اور باطل ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے آپ مسلک اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اہل بیت کا بھی احترام رہیں، صحابہ کا بھی احترام رہیں. اہل بیت کی محبت دین و ایمان کی پہچان ہے، صحابہ کی محبت دین و ایمان کی علامت ہے. ہم سنی بریلوی مسلمان اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں آج کے دور میں اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ خارجیت ہے اور صحابہ کو
چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ لفظیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نام ہے قدرت رسول اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی خلافت بلا فصل کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہمارے نزدیک خلیفہ بلا فصل حضرت علی نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے 2 مہینہ پہلے ایک خاتون نبی کی خدمت میں آئی، مسئلہ پوچھا، نبی نے جواب دے دیا، جانے لگی، پھر پلٹ کر آئی، کہا یا رسول اللہ پھر آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ نبی نے فرمایا پھر آؤ مجھ کو نہ پاؤ ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ نبی اشارہ فرما رہے ہیں جو ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں ابو بکر صدیق۔ اس لیے آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، یہ اوریجنل مولائی نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ مولائی ہے، کیونکہ اوریجنل مولائی وہی ہے جو مولا علی کے مسلک پر، اور مولا علی کا مسلک یہ ہے کہ تینوں خلفاء حق پر ہیں، تینوں خلفاء سچے ہیں، تینوں خلفاء نبی کے جانثار ہیں، اور حضرت علی نے تینوں کے پرچم کے نیچے دشمنان اسلام سے جہاد کیا ہے، ان کے تحفے تحائف قبول کیے ہیں، ان کے کیبنٹ میں شرکت کی ہے، اور اہم مشورے۔ اس لیے خلفاء ثلاثہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار میں کسی نے بھی آج تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تبرہ نہیں بکا، خلفاء ثلاثہ کی شان میں تبرہ نہیں بکا، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے امام باقر ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، چاہے امام زید نفس زکیہ ہو، کسی بھی اہل بیت نے خلفاء ثلاثہ کے بارے میں آج تک کوئی نازیبہ کلمہ نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا مسلک وہی ہے جو اہل سنت کا مسلک ہے۔ سارے صحابہ حق پر ہیں، سارے صحابہ لائق تعظیم ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ بخشش کیے ہوئے ہیں، سارے صحابہ فلاح یافتہ ہیں، سارے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کی سند عطا کی۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔